أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم عهدني واهدني اللهم عهدني واهدني اللهم عهدنا وسددنا اللهم عهدنا وسددنا اللهم اغفر لي واهدني وعافني وارزقني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين اللهم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم آج کے سیشن میں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے آسانی پیدا کرے اور اس ٹائم پہ ہم یہاں پہ بیٹھ جو سیکھنے جس مقصد کے لیے آئے ہیں نا جو سیکھنے کے لیے آئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ ہمت اور توفیق دے کے اس چیز کو اچھے سے لے سکیں انشاءاللہ تعالی کہ آخرت کی جرنی دا فائنل جرنی ہم سب نے ہمارا یقین ہے ہمارا ایمان ہے ہم نے اس کے گو تھرو ہونا ہی ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن انفارچونیٹلی جانتے بوجھتے بھی ہم اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں جانتے بوجھتے ہم اس چیز کی طرف آنا ہی چاہتے ہمیں پتہ بھی ہے ہماری زبان اس چیز کا اقرار بھی کرتی ہے کہ ایک لمحے کا ہمیں نہیں پتا لیکن اس کے لیے تیاری کتنی ہے اس کی طرف ہماری کوئی جو نہیں ہے دوسرا یہ کہ جب کبھی اپنے پیاروں پہ اس طرح کا ٹائم آتا ہے نا ہوتا کیا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ ایک سچویشن ایسی آ جاتی ہے انسان پینک ہونا شروع ہو جاتا ہے میں اور آپ جو اس سچویشن سے گزرا ہے شاید اس کو تھوڑا احساس ہو جس کو جو نہیں گزرا اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہو سکتا ہم جو مرضی بھی کر لیں جب یہ ہوتا ہے یا تو ہم اپنے رشتے داروں پہ رلائی کرتے ہیں یا پھر ہم خود اپنے حواس میں نہیں ہوتے کہ ہم اس کو صحیح فیصلہ کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو صرف اپنے آپ کو نالج دینے کی بجائے دوسروں کو میں نے کس طرح سے یہ نالج ٹرانسفر کرنا ہے آج مجھے پتا چل گیا ہے قرآن کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کل میں دوسروں کو کس طرح سے گائیڈ لائن دے سکتی ہوں کس طرح سے گائیڈ کر سکتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے ہم اس میں کور کیا کریں گے کہ میت کا کفن مرد اور عورت کے لیے کفن کی مقدار کتنی ہونی چاہیے یا کتنی چادریں ہونی چاہیے مرد اور عورت کے قمیض میں کفن دینا یا اس کی تدفین کرنے کا طریقہ کیا ہے غسل تدفین اور قبر کے احکامات اور تدفین میں جلدی کرنا چاہیے اس معاملات میں ہم دیکھیں گے اور سنت قرآن اور سنت کے حوالے سے ہم بات کریں گے بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ ہم سے باہر نکل کے کرتے ہیں یہ آپ کے چوائس رائے اور رائے کا ہونا اور سنت کا ہونا دو مختلف چیزیں ہیں اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہم جس لینڈ میں رہ رہے ہیں یہاں پہ رہ رہے ہیں یہاں کے قانون کیا ہیں ان کے لاز جو ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے کہ ہم پاکستان میں وہاں پہ کوئی لا نہیں ہے ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم کرتے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں وہ لا کی پابندی کرنی ہے ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان ہم تبھی ہیں جب ہم جس لینڈ میں رہ رہے ہیں ان کے قوانین کی ہم احترام کریں جب ہمارا اپنے پیارے فوت ہو جاتے ہیں وہ کس پروسیجر سے گزر رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم تو تکلیف میں ہوتے ہی ہیں obviously ہمارا اپنا پیارا ہم سے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جا رہا ہے لیکن اس بندے پہ جو کہ ہم سے بچھڑ کے جا رہا ہے وہ کس طرح کی مناظر اور کس طرح کی منزلوں سے وہ منزلیں طے کر رہا ہے اس طرح ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمیں اپنے دکھ اور تکلیف میں ہم اس کی تکلیف کو بھول جاتی ہیں کہ وہ کن مراحل سے گزر رہا ہے انشاءاللہ وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فوت شدہ شخص کے متعلق جو بیانات ہم دیتے ہیں یا جو باتیں ہم کرتے ہیں اس کے حوالے سے یہ بک جو ہے وفات سے پہلے اور بعد کے واقعات
کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ ہم نے پہلے جو ہے پوری پڑھ چکے ہوئے ہیں نا، یہ بک اس کے گو تھرو ہو چکے ہوئے ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، کچھ میں صرف ٹاپک ہی کور کروں گی بیکاز ٹائم کی قلت کی وجہ سے. کچھ کی ڈیٹیل جب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کی ڈیٹیل میں دوبارہ سے جانا چاہیے. میرے لیے سب سے پہلے ریمائنڈر ہے، پھر آپ لوگوں کے لیے ریمائنڈر ہے کہ جب میت ہمیں پتہ ہے کہ بیمار ہے اور اس کی جان نکل چکی ہے، ٹھیک ہے، تو میت کی آنکھیں بند کرنا. سب سے پہلا یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہم میت کی آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کے انگوٹھوں کو یا اس کی ہاتھوں کو، جو ایک ریت چلی آ رہی ہے ہم کرتے ہیں جب مردہ فوت ہوتا ہے فوراً سے ہم وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو حدیث کے حوالے سے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میت کی آنکھیں بند کرنا حضرت شداد بن اوس رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے مردوں کے پاس حاضر ہو تو ان کی آنکھیں بند کر دیا کرو، بے شک نظر روح کا پیچھا کرتی ہے، اور اچھی بات کہو کیونکہ میت کے گھر والوں کی کہی ہوئی بات آمین، اس پہ آمین کہا جاتا ہے. کہ میرا اپنا پیارا میرے سامنے، مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی آخری وقت ہے، اس کی آنکھیں بند، اور جب اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو وہ اپنی روح کو پرواز کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ اس کی آنکھیں بند کر دو. ہم اپنی طرف سے تو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے انکانشیسلی وہ بھی دیکھ رہا ہو کہ اس کی پرواز کر رہی ہے. کہتے ہیں نا کہ جس کا اس طرح کا ٹائم ہوتا ہے اس کو پہلے سے ہی اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے وہ سب کو لے لیتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد گھر والوں کو بتا سکے کہ اس کا آخری وقت آ گیا. کئی دفعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جب کوئی مریض ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، جو ان کے فوت شدگان ہوتے ہیں نا، وہ میں نے ان کو دیکھا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور ان کو پہلے سے وہ آگاہی دیتے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو یہ چیز ہوتی ہے، جن کو بہت زیادہ، جو بیمار ہوتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بندہ آیا تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا اب تیار ہو جاؤ، میری تیاری کا ٹائم ہے. ہو سکتا ہے وہ ہفتہ پہلے آ جائے، آپ کو آ کے کوئی نشاندہی کر جائے، ہو سکتا ہے اسی وقت آ جائے، لیکن اسرائیل تو آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہر عضو، ہم نے پڑھا ہے نا کہ اس کو نکالنے کے لیے بھی فرشتہ ہے، پوری ٹیم ہوتی ہے. وہ مین جو ہے روح کو پرواز کروانے والے تو ایک فرشتے ہیں، لیکن ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے. یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے صحیح ابن ماجہ میں ہے 1190 اور حاکم کی 352 ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ کی وفات کے وقت تشریف لائے تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بند کر دیا. فرمایا بلا شبہ جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے. یہ مسلم کی 920 اور ابو داؤد کی 3118 حدیث کا ریفرنس ہے. شکانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ میت کی آنکھیں بند کرنا جائز ہے، ہم اس کی آنکھیں جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں. اس میں تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، سارے جو ہیں اس پہ جو ہے ان کا اجتہاد ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. میت کے لیے دعا کرنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ سے مروی ہے، ان سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلمہ رضی اللہ کی وفات پر تشریف لائے اور ان کی آنکھیں بند کی تو پھر یہ دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، اس کے درجات کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما، اس کی باقاعدہ ماندہ لوگوں کی نگرانی فرما جو کہ پیچھے رہ جانے والے ہیں. اے جہانوں کے پروردگار، ہمیں اور اسے بخش دے، اس کی قبر کے لیے اس کو کشادہ اور منور کر دے. یہ مسلم کی حدیث ہے 920 اور ابو داؤد 3118 ہے کہ جب میت آنکھیں بند ہو جائیں، اس کی جان، اس کی روح نکل جائے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. عربی میں نہیں آتی ہے، الفاظ تھوڑے سے ٹانگ ٹویسٹڈ ہیں، جب تک کہ آپ اس کو یاد نہیں کر لیتے تب تک آپ نہیں کر سکتے. ہاں اپنی زبان میں ہم یہ دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر زبان آتی ہے، وہ ہر زبان کو سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بخش دے، ان کی قبر کو کشادہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے بخشے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو شامل کرے. اس کے بعد ہاں کہ جب آنکھیں بند کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں پھر دعا بھی کریں. کیا میت کو کپڑے سے ڈھانپا جا سکتا ہے؟ تو میت کے لیے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں، میت کی آنکھیں بھی بند کر سکتے ہیں. میت کو کپڑے سے ڈھانپا جا سکتا ہے یا ڈھانپنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا. دھاری دار چادر کیوں دھاری دار؟ اس لیے کہا گیا کہ اس وقت یمنی کپڑا بہت زیادہ ہوتا تھا، اور یمنی کپڑا جو ہوتا ہے اس میں دھاریاں ہوتی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ دھاری دار ہی ہو، کوئی بھی ہو کپڑے سے ڈھانپ دینا چاہیے. اور ہم اپنے دیکھا ہوگا جن کی اپنے بزرگوں کو یہ کام کرتے ہوئے. امام نووی کی وہ کہتے ہیں کہ میت کو چادر وغیرہ کے ساتھ ڈھانپنا جو ہے مستحب ہے. اس میں اجماع ہے، سارے ہی اسکالر ہم جن 4 اسکالرس کو ہم فالو کرتے ہیں ان کا اجماع ہے اس بات پہ کہ اس کو ڈھانپ دینا چاہیے.
اصحاب شافعی جس کے کپڑے کے ساتھ میت کو ڈھانپا گیا، اس کا ایک کنارہ میت کے سر کے نیچے اور دوسرا کنارہ اس کے قدموں کے نیچے لپیٹ دیا جائے تاکہ اس کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو سکتا ہے نا کہ کئی دفعہ باڈی کی تبدیلی بہت جلدی ہوتی ہے، کئی دفعہ بیماری ایسی ہوتی ہے تو اس کو ڈھانپ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ میت کو اس وقت ڈھانپا جائے جب اس کے وہ کپڑے اتار لیے جائیں جن میں وہ فوت ہوا ہے۔ کئی دفعہ کسی نے ٹراؤزر یا کیونکہ اسی وقت کپڑے اتار کے اس کو ایزی کپڑے میں ڈال دیا جائے تو ان کو ایکسپیرینس ہوا ہے نا تو وہ باڈی فوراً سے سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 120 منٹ لیتی ہے باڈی سخت ہونے میں، تو اتنی دیر میں فوراً سے اگر اس کے کوئی کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں تو لوز کپڑا پہنا دیا جائے یا ٹاپ ایسا پہنا جیسے آج کل کا لباس اتنا تنگ ہوتا ہے تو وہ پھر میت کو تکلیف ہوتی ہے، پھر کینچی سے کاٹنا پڑے گا۔ اوبیسلی جب آپ اس کے کپڑے اتارو گے، اگر تو گھر میں فوت ہوا ہے تو یہاں کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا، یہ پاکستان تو نہیں ہے نا، تو یہاں کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا۔ وہ باڈی کو لے کے جائیں گے، پھر وہ فریزر میں رکھیں گے، اپنی پوری تحقیق کریں گے، پھر وہ باڈی کو ریلیز کریں گے۔ کئی دفعہ ہفتوں بھی لگ جاتے ہیں اور آپ لکی ہو کہ آپ کو ود ان 2-3 days باڈی وہ واپس کر دیں، ٹھیک ہے۔ وہ کس طرح سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں وی ڈونٹ نو، تو بیٹر ہے کہ بعد میں تکلیف دینے سے پہلے جہاں تک ممکن ہو آپ باڈی کو تھوڑا ریلیز دے دیں تاکہ بعد میں اگر وہ فریزر میں بھی ڈال رہے ہیں تو بعد میں جب آپ کے پاس آتی ہے تو اس کو اتنی تکلیف نہ ہو۔ آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب باڈی کو آپ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر مکھی بھی آ کے بیٹھتی ہے تو باڈی کو اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو باقی پھر یہ کپڑے اتارنا کرنا، پجامے پہنانا اور باقی جو ہم شگن وگن کرتے ہیں نا باڈی کے ساتھ، استغفر اللہ، اس سے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ہمیں نہیں پتا، وہ آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں۔ پھر میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کے ساتھ اس کی جو تکفین وغیرہ ہے اس کو جلدی کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو، اور اگر اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتارتے ہو، استغفر اللہ۔ کہ اگر تو اچھا انسان ہے تو کیا ہے اس کے لیے آگے اس کا انتظار ہو رہا ہے، اور اگر برا انسان ہے تو اپنی پھر خیر منا لے، آپ کو اس شر سے جو ہے پناہ مل رہی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث 1315 ہے اور مسلم میں 944 اس کا ریفرنس ہے۔ پھر یہ کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ جب تم میرا جنازہ لے کر جاؤ تو مجھے جلدی لے کر چلنا۔ الحمدللہ پاکستان کے رہنے والوں کے لیے یہ باعث عزت میں کہوں گی، باعث شرف کی بات ہے کہ وہ باڈی فوت ہوتی ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے ممکن وہ ایک دن میں فارغ ہو جاتی ہیں۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ کوئی خوش قسمت ہوتا ہے جس کو جو فوت ہوتا ہے اسی دن دفنا دیا جائے، ویری ریئر، وہ بہت لکی انسان ہے، لیکن 2 سے 3 دن ایزیلی لگ جاتے، 2 دن تو کہیں بھی نہیں گئے۔ تو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی جو ہے اس کو دفنانا سنت ہے۔ جس روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنے کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک یہی ہے کہ جب جنازہ حاضر ہو جائے تو اسے لے جانے میں تاخیر نہ کی جائے۔ یہ کہ جو انہوں نے 25 نمبر پہ ہے، اس کو کرنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس کو جلدی جو ہے دفنا دیا جائے میت کو جتنا ممکن ہو۔ پھر کیا ہے کہ حالت احرام میں فوت ہونے والے کا چہرہ نہیں ڈھانپا جاتا، آپ سب کو اس کا علم ہے الحمدللہ۔ پھر میت کا بوسہ لینا جائز ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ جب میت اپنے پیارے آپ کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں چلو جب غسل نہیں دیا ہوتا نا تب تو آپ کرو، جب کر لیتے ہیں تو ہمارے ایک علیحدہ سے ایک ایسا ہی رواج پتہ نہیں کہاں سے بنے ہوئے ہیں کہ اس کو نہیں ٹچ نہیں کر سکتے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو اس کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اپنی قیامگاہ سخت سے گھوڑے پر آئے اور آ کر اترے اور پھر مسجد کے اندر گئے، کسی سے آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ نعش مبارک ایک یمنی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی، کہ آپ کی جو لاش تھی ایک یمنی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلا اور جھک کر چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور رونے لگے، پھر کہا میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر 2 مرتبہ موت طاری نہیں کرے گا، جو ایک موت آپ کے مقدر میں تھی وہ آپ پر طاری ہو چکی۔ بخاری کی حدیث 4452 اور ابن ماجہ 1457 حدیث کا ریفرنس ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون
रज़ी अल्लाह ताला का बोसा लिया और उस वक़्त वो फ़ौत हो चुके थे। हत्ता कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू बह रहे थे, कि वो भी इंसान थे, उनके भी दिल में तकलीफ़ आती होगी। और जो सही हदीस अबू दाऊद की है 2709 और तिर्मिज़ी में 989 इसका रेफ़रेंस है। इसके अलावा और बहुत सारी हमें जो हदीस मिल जाती हैं जो कि सही हदीस हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि जब मेरे वालिद शहीद कर दिए गए तो मैं इनके चेहरे पर पड़ा हुआ कपड़ा खोलता और रोता था। दूसरे लोग तो मुझे इससे रोकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा। आखिर मेरी चच्ची फातिमा रज़ी अल्लाह ताला भी रोने लगी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग रो या खामोश रहो, जब तक तुम लोग मैयत को उठाते नहीं, फरिश्ते तो बराबर इस पर अपने परों का साया किए हुए होते हैं। बुखारी 1244, मुस्लिम की है 2471 और निसाई की 1841। इसके अलावा मैयत को कहाँ पे बोसा देना चाहिए? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने दोनों आँखों के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया और आप फ़ौत हो चुके थे। नसाई की ये हदीस है 197 इसका रेफ़रेंस है कि दोनों आँखों के दरमियान, यानी कि यहाँ पे माथे पे ना, कहते हैं कि जब बच्चे को भी आप बचपन में किसी को भी आप बोसा देते हैं ना, यहाँ पे वो एक नक्श छोड़ जाता है। हम जब हम इधर-उधर करते हैं ना, तो कोशिश करें बच्चे का फ़ोरहेड पकड़ के वहाँ यहाँ पे बोसा दें, और वो नक्श छोड़ जाता है। बच्चा उस चीज़ को याद रखता है कि इस बंदे ने मुझे प्यार किया था और उसने बोसा किया था। और ये एक्सपीरियंस करें, जब से मैंने ये हदीस पढ़ी थी ना, तो मैंने एक्सपेरिमेंट इसको किया। तो बच्चों को अल्लाह ताला ने ये चीज़ ऐसी बनाई है, यहाँ से कहते हैं ना, जब हम मौत आता है अल्लाह ताला ने उठा के खड़ा कर, क्या है वो, यहाँ से वाल पकड़ के पेशानी से, यहाँ पे कुछ है जो आपको दिमाग को इंडिकेट करता है। वो असर चीज़ छोड़ के जाती है। तो जब भी बच्चे को प्यार करें, आप उसको हग दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत हसन और हुसैन को कहाँ बोसा दिया करते थे, यहाँ पे। तो उस सुन्नत को ताज़ा करें। हम भूल जाते हैं, हम इधर भी करें, मैं नहीं कहती कहीं और ना करें, आप करें। लेकिन इस चीज़ को सुन्नत समझ के ज़रूर एक नक्श अपने लिए ना बच्चों के लिए छोड़ें। फिर क्या है कि मैयत के पीछे रह जाने वाले हैं, उनको सब्र की तलकीन करें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम उसके लिए पढ़ते ही हैं। जहाँ तक मुमकिन हो उनको जो है इस आज़माइश के वक़्त में उनका साथ दें। ये हर एक पे आना है, मुझ पे भी आना है, आप पे भी आना है। ये अलग बात है कि हम इस चीज़ को लेना नहीं चाहते, लेकिन क्या है कि उनको सब्र की तलकीन करें। फिर जो मुसीबत के वक़्त क्या दुआ हमें सिखाई गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी? अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अख़्लिफ़ ली खैरुम मिनहा। कि अल्लाह, हज़रत उम्मे सलमा की वो हदीस है ना, कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान को कोई मुसीबत पहुँचती है, फिर वो ये कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अख़्लिफ़ ली खैरुम मिनहा। हम तो खुद अल्लाह ताला की मलकियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। या अल्लाह, मुझे मेरी मुसीबत में अज्र अता फरमा और बदले में इससे बेहतर अता फरमा। इससे बेहतर दुआ कोई हो ही नहीं सकती। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा को ये बात बताई थी, तो उन्होंने कहा था कि उनके मियाँ उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। इससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला भी मुझे मिलेगा और उसके अजर में अल्लाह ताला उससे बेहतर दे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका निकाह हुआ, तो कहती कि मेरी वो दुआ जो है वो कबूल हो गई। सुभान अल्लाह। और हम उस वक़्त इतनी तकलीफ़ में होते हैं ना कि हमें इन चीज़ों का जो है वो एहसास नहीं होता। तो जब हम किसी के पास जाएँ ताज़ियत के लिए, ऊपर से हम ये अल्फ़ाज़ का चुनाव भी वैसे करते हैं, अफ़सोस के लिए हम जा रहे हैं या हम ना जनाज़े पे जा रहे हैं, हम ताज़ियत के लिए जा रहे हैं, उनके दुःख में शामिल होने के लिए। कि अफ़सोस किस चीज़ का हम कर रहे हैं, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह के पास चली गई। हाँ, वो बंदा उसका प्यारा गया है, वो दुःख में है, तकलीफ़ में है, मैंने उनको सब्र की तलकीन करनी है, कोई ऐसी चीज़ देखूँ हिकमत के साथ और दलाइल के साथ, मैंने उसको उस चीज़ से रोकना है। कि ना सिर्फ उनको बचाना है, बल्कि मैयत पे भी उसके क्या असरात पड़ते हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। फिर है कि जिस मुसलमान के 3 बच्चे फ़ौत हो जाते हैं, उसके लिए है कि किसी मुसलमान के जब 3 बच्चे फ़ौत हो जाएँ, तो सिर्फ़ कसम पूरी करने के लिए दोज़ख में दाखिल होगा, अगर उसका कोई ऐसा अमल होगा, वरना वो जन्नत में जाएँगे। फिर कौन-सी दुआ पढ़नी चाहिए कि जब मैयत आपके सामने हो, वो हमने पढ़ लिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो हम आम करते हैं। हमने इसको एक और दुआ का एक और बना छोड़ा है कि जब फ़ौत होता है ना, तभी हम पढ़ते हैं।
یہ ہر موقع پہ ہمیں پڑھنی ہے. کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ہمارا اپنا فوت ہو جاتا ہے، کوئی مطلب چیز گر جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، کچھ بھی ہو، اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر اس چیز نے جانا ہے، تو ہمیں اسی وقت اس کو پڑھنا ہے. اچھا پھر آگے آتا ہے کیا نوحہ کرنا اور رونا پیٹنا جو ہے وہ حرام ہے؟ کیا ہمیں کرنا چاہیے جب باڈی ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہے؟ اس کے حوالے سے آتا ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے موقع پر ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے، لیکن اس اقرار کو 5 عورتوں کے سوا کسی نے پورا نہیں کیا. سبحان اللہ. بخاری کی 1306 آیت کا ریفرنس ہے، حدیث کا ریفرنس ہے، مسلم کی 936 ہے. حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں اس سے بری ہوں جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں، اور بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت اونچی آواز نکالنے والی، پریشانی کے وقت اپنے سر کے بال منڈوانے والی، اور آفت کے وقت اپنے کپڑے پھاڑنے والی عورتوں سے بری ہیں. ہم جو بیر ڈالتے ہیں نا، اونچی اونچی روتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور گلے لگ کے ہم اتنی زور زور سے آوازیں نکالتے ہیں. اگر کسی کو کہیں تو آگے سے کیا کہتے ہیں، آپ کو تو اس چیز کا احساس نہیں، میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تکلیف کا موقع یا دکھ کے موقع ایک کے بعد ایک کسی کو نہیں آئے، اور نہ ہی آ سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کسی کی پوری پوری فیملی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، جیسے ریسنٹلی پاکستان میں وہ حادثہ ہوا ہے، ایک ہی فیملی کے 10 لوگ چلے گئے ہیں. اب وہ جو پیچھے رہ جانے والے تھے ان پہ واقعی ایک آفت آئی ہوئی ہے، لیکن اس وقت میں بھی وہ اس طرح بیر ڈال ڈال کے کریں گے تو پھر اس کا کیا ہے کہ اس سے منع کر دیا گیا. یہ مسلم کی حدیث 104 اور بخاری کی 1296 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام فوت ہوا تو حضرت اسامہ بن زید شدید غم میں سے چیخ پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور چیخنے والے کا کوئی حق نہیں. دل غمگین ہوتا ہے اور آنکھ آنسو بہاتی ہے، لیکن پروردگار کو غضبناک نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز پہ وہ اللہ غضبناک ہوتے ہیں جب ہم روتے پیٹتے ہیں، اونچی آواز میں روئیں. اوبیسلی اپنا پیارا جا رہا ہے تو آنکھیں تو آئیں گی نا، کہتے ہیں کہ اس میں آنسو بہیں گے، لیکن کیا کہ منہ سے کوئی ایسی آواز نہ نکلے، یا کہ اونچی اونچی رونا، بیر ڈالنا، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم بولتے ہیں، اور اس وقت اتنی غم کی شدت ہوتی ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا ہم نے یہ الفاظ کہے ہیں. ہم پھر مجھے اور آپ کو جن کو تھوڑا سا علم ہے تو پھر ہمیں ان کو اس چیز سے روکنا ہے، کیونکہ وہ تو اس وقت دکھ کی شدت میں ان کو احساس ہی نہیں ہوگا اس چیز کا. پھر کیا ہے کہ رخساروں کو پیٹنا، گریبان پھاڑنا جاہلیت کی باتوں میں سے ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی موت پر رخساروں کو پیٹا، گریبان کو پھاڑا اور جاہلیت کی باتیں بکیں، وہ ہم میں سے نہیں. بخاری مسلم اور ترمذی میں یہ ہے. بخاری کا 1294، مسلم 103 اور ترمذی 999 اس کا ریفرنس ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی حدیث ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹاپک کو لے کے، یہ والی بک ادھر بھی کافی پڑھی ہوئی ہے، آپ اس کو لے کے جا کے اس کی پوری تفصیل سے اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر کیا ہے کہ جاہلیت کے 4 کام جنہیں امت نہیں چھوڑے گی، اس کے حوالے سے ہے کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 4 کام جاہلیت کے ہیں جنہیں یہ نہیں چھوڑیں گے: حسب میں فخر کرنا، نسب میں تعان کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، اور نوحہ کرنا. مزید فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو روز قیامت اس حال میں اٹھائی جائے گی اس پر گندک کا کرتا اور خارش کی قمیض ہوگی. استغفر اللہ. میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کس طرح کے رویے کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ گندک ایک ایسا دھات ہے جو کہ آپ کے جسم کو تکلیف دینے والی ہے، اوپر سے خارش، اور پھر اس پہ لگے گی نا، وہ جب خارش ہم کریں گے تو وہ اس کے اوپر پھر لگے گی. مسلم کی 934 حدیث ہے، اور ابن شبیہ میں 309 ہے. اس کے علاوہ کہ گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کہ گھر والوں کو رونا چاہیے. اس میں شیبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر نوحہ کیا گیا اسے نوحہ کرنے والے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. تو کیا ہے کہ میں تو خود یہ الٹا کام کر رہی ہوں، جو میت پڑی ہوئی جس کے لیے میں رو رہی ہوں اس کو بھی اس کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے.
اور یہ بخاری میں ہے 1291 اور مسلم میں 933۔ حضرت عبداللہ بن ابی سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ایک صاحبزادی ام ابان کا مکہ میں انتقال ہو گیا، ہم بھی ان کے جنازے میں حاضر ہوئے، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف لائے، میں ان دونوں حضرات کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، یہ کہا کہ میں ایک بزرگ کے قریب بیٹھ گیا اور دوسرے بزرگ کے بعد میں آئے اور میرے بازوؤں میں بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن عثمان سے کہا جو ام ابان کے بھائی تھے رونے سے کیوں نہیں رکتے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ بے شک میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ بخاری 1286 اور مسلم 928 کہ رونا چاہیے روئیں لیکن خاموشی والا رونا، یہ نہ ہو کہ میرے رونے کی وجہ سے نا میری جو پیارا جا رہا ہے اس کے لیے آگے مشکلیں میں نہ کھڑی کروں، ان کے لیے اس وقت دعا جو ہے نا وہ پڑھنی ضروری ہے، ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے کی جو مناظر ہیں ان کو ان کے لیے آسان فرمائے۔ پھر میت پر رونے کی جائز صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں رونا چاہیے؟ میت پر رونا اس صورت میں جائز ہے کہ جب اس میں نوحے کی آمیزش نہ ہو۔ شیخ البانی اس کے قائل ہیں، وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد شہید کر دیے گئے تو میں ان کے چہرے پر پڑا ہوا کپڑا کھولتا اور روتا، دوسرے لوگ مجھے سے روکتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں روکا، کہ رونا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹا دو فوت ہوئے تو آپ نے کہا کہ دل بھی روتا ہے، دکھ بھی آتا ہے، لیکن آنسو جو ہے وہ نہیں رک پا رہے۔ بخاری کی یہ حدیث ہے 1244 اور مسلم کی ہے 2471۔ اسی طرح گھر والوں کے نوحہ ماتم کی وجہ سے عذاب کی کیسے ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ کی کسی مرض میں مبتلا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کی غرض سے حضرت عبداللہ بن رحمان بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گیا تو انہیں تیمارداری کی ہجوم میں پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وفات ہو گئی، لوگوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو سب بھی رو پڑے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو نکلنے کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا اور نہ ہی دل کے غم کی وجہ سے، ہاں وہ اس کی وجہ سے عذاب دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور زبان سے اچھی بات نکلے گی تو ٹھیک ہے، رحمت کا باعث ہوگی، اور میت کو اس کے گھر والوں کی نوحہ اور ماتم کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میت پر ماتم کرنے پر ڈنڈے سے مارتے تھے، پتھر پھینکتے تھے اور رونے والوں کے منہ میں مٹی ڈالتے تھے۔ کیا میں اور آپ ہم کر سکیں گے یہ؟ ہمیں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ ہم زبان سے ہی کہہ دیں کہ پلیز یہ نہیں کرو، اپنا حق اتنا ہی ادا کر دے، ڈنڈا لے کے جانا یا پتھر مارنا کہ تکلیف کے بعد دوسری تکلیف، اور اس کے اوپر پھر کیا منہ میں مٹی ڈال دو کہ ان کو چپ کرواؤ۔ اور یہ طریقہ جو ہے نا یہاں پہ شاید کم ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں تو ہمیں بہت ہم یہ چیز دیکھتے ہیں۔ بخاری کی یہ حدیث کا ریفرنس ہے 1304 اور مسلم میں 924 ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ہیں لیکن میں ان کا ریفرنس نہیں دوں گی، آپ بک لے لیجیے گا تو پلیز وہاں سے آپ پڑھ لیجیے انشاءاللہ۔ پھر کیا ہے، میت کی موت کی اطلاع دینا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نجاشی کا جس دن انتقال ہوا اسی دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کی اطلاع دی۔ بخاری کی یہ ہے حدیث 1333 اور مسلم 951 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کالے رنگ کا ایک مرد یا ایک کالی عورت مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، اس کی وفات ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کی خبر کسی نے نہ دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ جب وہ ہم بچپن سے یہ چیز پڑھتے آ رہے ہیں نا۔ بخاری کی یہ حدیث ہے 1337 اور مسلم میں 956 ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر خبر اس وقت صحابہ کو دے دی تھی جب ابھی ان کے متعلق کوئی خبر نہیں آئی تھی، تبھی ان کو بتا دیا تھا کہ وہ فوت ہو چکی ہیں، کہ یہ جو ہے وہ دینا خبر دینا جو ہے دینی جائز ہے تاکہ جو گھر کے ساتھ ملنے ملانے والے ہیں، گھر والے ہیں اپنے جو ہیں وہ آ سکیں۔ کہتے ہیں کہ گھر والوں، ساتھیوں، اہل اصلاح کو اطلاع دینا سنت ہے
اور اس کے علاوہ کیا ادھر ادھر کے اعلانات کروانا، مساجد میں اعلانات کروانا، اس چیز کو مکروہ کہا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ مسجد میں اس طرح نہیں، مطلب پرسنلی یا آج کل تو خیر میڈیا اتنا یہ کام کر دیتا ہے، آپ کو اعلان کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جس گھر میں فوت ہوا ہے ان کو گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن کسی تیسرے بندے میں فیس بک پہ اسٹیٹس پہ ڈال دیا کہ فلاں کا بندہ فوت ہو گیا. سبحان اللہ. آگے کیا ہے، ان مردوں پر فاتحہ خوانی جو ہے وہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اس کے حوالے میں آتا ہے کہ یا 30واں اور 40واں اس کا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایسی رسومات ہیں جو کہ ہمارے اندر اس طرح سرایت کر چکے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ دین کا حصہ ہیں. ہم حدیثوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تیسرے روز کی مجالس کے متعلق کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ کام ان حضرات کی ایجاد کرتا ہے جو اسلام سے جاہل ہیں، جن کو اسلام کا علم نہیں ہے، اور ایسے تمام کام بدعت اور خرافات میں آنے کی وجہ دی جاتی ہے اور ان کو مردود کہا جاتا ہے. جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میری مہر نہیں تو وہ مردود ہے، وہ بدعت میں آ جاتا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. 40ویں روز کی مجالس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اصل میں یہ عادت جو ہے قبل اسلام کی یاد ہوئی تھی اور اس کو پھیلتی پھیلتی اب اس طرح سے سرایت کر چکی ہے کہ یہ منکر جو ہے نا بدعت اتنی منکر ہو چکی ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں جو نہیں کرتا تو کہتا ہے کہ اس کے والدین چلیں گے، کیا اس کو ان کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، اس نے کھانا ہی نہیں کھلوایا، کہ مطلب اس کو گناہ سمجھتے ہیں. پتہ ہے گناہ کے کام کو ہم دین کا اتنا حصہ سمجھ چکے ہیں. اور آج تو اتنے وہ مطلب کہ پیکج جو ہے وہ فوتگی اور 40ویں پہ اور تیسرے پہ کرواتے ہیں کہ گھر والوں کو تکلیف دیتے ہیں، حتیٰ کہ دین آسان کر دیا گیا. ان گھر والوں کی تکلیف کی وجہ سے کہا گیا کہ جو اپنے ملنے والے وہ ان کے لیے 2-3 دن تک انتظام کرے کھانے کا کہ ان کو اس کی مشقت نہ کرنی پڑے. لیکن ہم جو ہے انہی پہ مشکل میں ان کو ڈالتے ہیں اور وہ قرضے لے لے کے ان چیزوں کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. ایوری ایئر کرتے ہیں، ہاں سال سال میں کرتے ہیں. برسی ہو رہی ہے، کیا نام بھی کیا خوبصورت دیا کہ برسی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. مردوں پر فاتحہ خوانی کا حکم، اس کے حوالے سے آتا ہے مردوں پر فاتحہ خوانی کے متعلق میرے علم میں سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ عبادت میں اصل ممانت اور حرمت ہے، یعنی کہ انسان از خود کوئی بات نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کا حکم دیا گیا ہو، حتیٰ کہ اس کے ثبوت پر کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ فاتحہ خوانی جو ہے وہ کرنی چاہیے یا نہیں. مردوں کے لیے قرآن خوانی کروانا ایک یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں انفارچونیٹلی. اس کے حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس نیت سے قرآن کی تلاوت کرنا کہ اس کا ثواب میت کو پہنچے گا جائز نہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی ثبوت ہمیں منقول نہیں ہے، کوئی روایت ضعیف روایت بھی نہیں ملتی. چلو ضعیف بھی مل جائے نا تو بندہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہ کہیں کسی موقع پہ ایسا کام کیا، وہ بھی نہیں ہمیں ملتی. قرآن خوانی بھی ضعیف نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. دیکھیں آپ کے چچا، آپ کی وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اور ایسے وقت میں وہ فوت ہوئی کہ دکھ کا سال اس کو کہہ دیا گیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں دل کر رہا تھا کہ میں سارے صحابہ کو اکٹھا کروں اور کہوں کہ حضرت خدیجہ کے لیے اور میرے چچا کے لیے تھوڑا قرآن خوانی کر دیں، اور وہ تو سر آنکھوں پہ لے کے کرتے. کوئی عمل ہمیں نہیں ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، صحابہ کے لیے ان سے پیاری شخصیت دنیا میں کوئی تھی نہیں، صحابہ نے کوئی عمل نہیں کیا ایسا. تو ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں سنت سے ملتا ہے، جو صحابہ نے کیا، جو ہم لوگوں نے ایک روایت بنا لی ہے، ایک ریت بنا لی ہے، وہ چلتی آ رہی ہے. دیکھیں اب آپ کے سامنے میت پڑی ہوئی ہے، آپ قرآن خوانی یا سپارے لا کے نہ رکھیں، وہ گٹلیاں نہ لا کے رکھیں تو کیا ہوگا، لوگ باتیں کریں گے. لوگ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے نا گٹلیاں لا کے رکھتے لوگ باتیں نہ کریں. تعزیت کے لیے کیا طریقہ بتایا گیا ہے، 10-15 منٹ اتنی دیر بیٹھے ہی نا. اور یہاں پہ تو حالات ہی ایسے ہیں، جگہ تھوڑی ہوتی ہیں، آئیں جائیں تعزیت کریں، ان کے دکھ میں شامل ہو، ان کو آفر کریں جو آپ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جس چیز کی توفیق ہے، میں آپ کی جہاں بھی آپ کو ضرورت ہے آپ اپنی ضرورت کو آپ کو آفر کریں، میں جہاں جہاں پہ آپ کی جو ہے ہیلپ کر سکتی ہوں. اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور آپ نکلیں، دوسرا بندہ آ جائے، تیسرا آ جائے. ہم تو جا کے کہتے ہیں کہ ڈیرا ہی ڈال دینا ہے نا ہم نے ادھر، میرا حق ہے. سوا مہینے میرے گھر سوا مہینہ وہ سب رات کو جا کے نا ادھر 2 سے لے کے 8 بجے تک جی ادھر آ کے جی پڑھ دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تو پڑھنا ہے. اور دیکھیں سارے ادھر ادھر کی باتیں ہر چیز سے بچیں اور اس طرح کی فضولیات میں نہ پڑے، مشکل ہوگا. اللہ جل نصیب کرے جب میرے ابو فوت ہوئے تو لوگ آئے ہیں نا اور مجھے دیکھ کے کہتے لگتا ہی نہیں ہے اس کے تو ابو فوت ہوئے.
کہ نہ گٹکیں نہ سپارہ نہ کچھ اور انفارچونیٹلی اگر کوئی ادھر یہاں پہ میرپور ہے، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، ان کے تو ہوتا ہے نا کافی ایکسٹینڈیڈ فیملی بھی، اور کئی دنوں تک وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو آ کے کہتے ہیں کہ بڑے حیرانی سے اس نے اگلے دن مجھے آ کے میسج کیا، مجھے کہتی ہے کہ مجھے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں سعدیہ کو تو کوئی دکھ ہی نہیں ہوا اس کے والد کے فوت ہونے کا. تو میں نے کہا دکھ جو ہے مجھے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا ہے یا آپ لوگوں کو بتانا ہے، یا قرآن پڑھ رہی ہوتی جب اونچی اونچی زور زور سے رو رہی ہوتی تو پھر میرے دکھ کا زیادہ اظہار ہونا تھا. یہ دکھ میں نے آپ کو نہیں شیئر کرنا کہ مجھے دکھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا غلط رسومات کر کے نہیں شیئر کرنا. کئی لوگ جو گٹلیاں پڑھتے کہتے ہیں بیٹر ہے کہ لوگ آ کے ادھر کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم گٹلیاں رکھتے تھے کلمہ پڑھے. ہاں جو جانے والا اپنے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے وہ اس میت کو اس کا اجر نہیں مل رہا. گھر والے تو کھانے پکانے میں لگے ہوئے ہیں، گھر والے جو ہیں لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے ساری دوسری رسم و رواج میں بھی دانت میں لگے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ ان کو بیٹھ کے پڑھنا چاہیے تھا، ان کا اپنا جو خون ہے نا اس کا پڑا ہوا ان کو اجر ملے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر فجر اور عصر کے وقت لوگ آتے ہیں اور وہ چن رہے ہوتے ہیں. پھر وہ ایک بہت بڑی کہاوت آپ نے سنی ہوگی، وہ آتے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ تھے کوئی جنہوں نے یہ بات کہی کہ ان کے خواب میں آیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بزرگ جو تھے وہ نہیں پڑھ رہے تھے اور نہیں اٹھے، باقی سارے وہ چگنے کے لیے دان جس طرح پرندے چوگا چگتے ہیں نا تو وہ آئے چگنے کے لیے. تو ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پیچھے رہ جانے والے اپنے رشتے دار ہیں نا وہ ہمیں پڑھ کے بخشتے ہیں تو ہم وہ اپنا حصہ لینے جاتے ہیں. تو ایک بزرگ وہاں سے نہیں اٹھے، ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں اٹھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا حافظ ہے اور اس کی مٹھائی کی دکان ہے اور وہ سارا دن پورے دن میں قرآن پڑھ لیتا ہے، مجھے یہ چھوٹے چھوٹے چوگے چگنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جب جن کو یہ خواب آیا انہوں نے جا کے دوبارہ دیکھا واقعی اس جگہ پہ اس کنٹری میں واقعی ایسا ہے، اور دیکھا واقعی وہ لڑکا تھا وہ حافظ. اس کو پوچھا، اس کا نام پوچھا اور اس کی مٹھائی کی دکان تھی، اور کہا کہ اچھا تمہارا تم کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے میں حافظ ہوں، سارا دن قرآن پڑھ لیتا ہوں. قرآن کو پھر کیا کرتے ہو؟ کہتے میں اپنے والد کو بخش دیتا ہوں. کہتے ہیں آپ کے والد کو اس کا اجر مل رہا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ لڑکا جو فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہی مرحلہ دہرایا جاتا ہے. تو پھر وہ جو آدمی پہلے بڑی شان سے بیٹھا ہوتا تھا تو وہ بھی چگنے کے لیے جاتا ہے کہ اوبیسلی بیٹا اس کا فوت ہو چکا ہوا ہے، اب اس کو بخشنے والا پیچھے کوئی نہیں ہے پڑھ کے اس کے لیے نیک عمل کر کے. تو اب وہی بزرگ دوبارہ اسے پوچھنے آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کا بیٹا ہے اور وہ حافظ ہے اور آپ کو پڑھ کے بخشتا ہے، کیا وہ اب نہیں پڑھتا؟ کہتا وہ بھی فوت ہو چکا ہے، میرے عمل کا سلسلہ رک چکا ہے. تو مطلب یہ کہ اپنے جو اپنے پیارے ہوتے ہیں نا جو بھی وہ اچھا عمل کرتے ہیں والدین کو اس کا جو یا خون کے رشتے جو ہوتے ہیں ان کو اس کا اجر جو ہے وہ ملتا رہتا ہے، بخشے یا نہ بخشے. تو کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ چگنے کے لیے پھر وہ آئے اور پھر واقعی میں واپس کیا تصدیق کی تو واقعی وہ فوت ہو چکا ہوا تھا. کہ یہ حقیقت ہے، ایسا ہوتا ہے. اب میں پڑھ رہی ہوں جب تک کہ میں مسلمان عورتوں اور مردوں کو بخشوں گی نہیں تب تک وہ ان کو اس کا اجر نہیں جائے گا. اور ہمیں سے کتنے زیادہ ہم بھول ہی جاتی ہیں، اپنوں کو بھی بھولے ہوئے ہوتے ہیں، دوسروں کو ہم نے کیا یاد کرنا ہے. اولاد بہترین صدقہ جاریہ ہے اگر وہ اچھے عمل کر رہی ہے، اور وہ بہترین عبرت بھی ہے اگر وہ برے کام کر رہی ہے، اس کا بھی اجر گناہ جو ہے والدین پہ جاتا ہے. جب میں ادھر آئی ہوں نا واپس تو میں تو 8 دن کے بعد ہی آ گئی نا. تو میرے بیٹوں کو سارے وہ کہنے لگے آپ نے 10ویں کا ختم نہیں کروانا. آپ کو پتا میرے بچے تو اس چیز پہ جاتے ہی نہیں ہیں. وہ کہنے لگے کہ نہیں ہماری ماں کہتی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں ادھر کرنا، جو بھی کچھ کرنا ہے جن کا حق ہے ہم ان کو دیں گے، کوئی کچھ نہیں. وہ ایک دوست کہنے لگا نہیں آپ نہیں کرتے تو ہم کریں. انہوں نے کہا تم کیوں کریں گا؟ ایگزیکٹلی وہی بات ہے نا. کئی دفعہ بچے ہمیں علم ہوتا ہے، ہم دکھ میں ہوتے ہیں، چاہتے ہوئے بھی وہ چیز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے بیکاز رشتے داروں کی ناراضگی لڑائی جھگڑے اس موقع پہ وہ چاہ نہیں رہے ہوتے. ون آف دا آنٹی ان کے ہسبینڈ فوت ہوئے اسی طرح یہاں کے رہنے والی ہیں ماشاء اللہ سے ان کو سارا پتا ہے. اس کے باوجود کہتی ہیں جب میں نے کہا آنٹی آپ کو تو پتا تھا، آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ یہ گٹریاں آ رہی ہیں، سپارے پڑ رہے ہیں. تو کہتی ہے سعدیہ مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں، خود ہی اپنے رشتے دار اکٹھے کر کے چیزیں لا رہے ہیں، کر رہے ہیں، ختم دلوا رہے ہیں، 14ویں 9ویں جو وہ ختم کرواتے ہیں. کہتے مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں، اگر میں کہتی تو وہاں پہ لڑائی ہوتی. کئی دفعہ اس طرح کی سچویشن میں بھی آپ بڑھ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ کو ہمت کرنی ہے. لڑائی ہوتی ہے تو ہو کہ لڑائی نہ ہونے کی وجہ سے میں غلط کام کروں، گناہ گار بن جاؤں، اسے مجھے بھی گناہ ہو، میں نے منع نہیں کیا اور جانے والے کو بھی گناہ ہو رہا ہے، اس کو فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. یہ غلط فہمی سے نکل آئے ہیں آپ کو، اس کو فائدہ ہو رہا ہے. کہہ دیا تھا میرے نے کہا کہ ہم نے کھانا لے کے آنا ہے. میں خبردار میرے گھر کوئی کھانا نہیں لے کے، میں تو خود پردیس پہ ہوں. جس کسی نے کھانا ہے تو میں خود ہی منگوا کے ان کو کھلا دوں گی.
تو یہاں کسی کو آ کے کھانے پکا کے لے کے آنا، بیٹھ کے مجلس لگانا محل۔ لیکن یہ تو ہمیں بات باجی مل رہی ہے نا 3 دن تک جو ہے نا سوگ جو ہے نا 3 دن تک وہ گھر والے جو ہیں اس کے اپنے رشتے دار قریبی رشتے دار جو ہیں ان کے لیے وہ تھوڑی سپورٹیو ہوتے ہیں، یہ سنت سے ثابت ہے، اس کو ہم منع نہیں کر سکتے۔ رشتے دار دوروں آئے نے بیٹھے نے ہاں کھانا ملے گا کھانا سی کھاؤ گے جی تے دوسرا ہے کہ میں کہوں کہ کوئی پڑھن واسطے آ جائے جو یا وہ قرآن خوانی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں نا، اس پہ ڈبیٹ تو بہت ہو سکتی ہے۔ ہم کو آج کل قرآن بکتے ہیں، آپ پیسے دیں اتنے قرآن 100 قرآن پڑھ دیے 200 قرآن ہو گئے۔ ہاں کہ باجی بھجن فروخ واسطے نا 50 قرآن ایک مسجد میں بالکل نہیں بولی، کچھ نہیں کیا۔ میں کیا ٹھیک وہ ہے کاروبار بنایا ہوا ہے نا، میں کہ جو انہوں نے پڑھیا کھانے واسطے پڑھیا بس ٹھیک ہے تو کھانا دے دیتا ہے نا تو بس تیری مرضی ہے پر میرے نام یہ قرآن ہم کرتے ہیں۔ آج کل یہ نیا سسٹم آ گیا، ہم دوسروں کو فون کر کے تنگ کرتے ہیں، ایک پارا پڑھ دو فلاں پارا پڑھ دو، نہیں بھی ہے کسی کے پاس تو ہم کہہ رہے ہیں تم نے یہ پڑھنا ہے، مجبوری میں اس کے اوپر تھوپ رہی ہیں بھئی آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ ٹائم ہو گئی نا۔ ہاں تو اسی طرح نا مجھے کوئی میری فرینڈ تھی، اس نے مجھے بولا تو میں نے کہا فورسنگ سے تو نہیں قرآن پڑھایا جاتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں فوت شدگان کے لیے آپ پلیز ان کے گھر والوں سے کہیں دوسرے لوگوں کو اس طرح تنگ نہیں کریں پلیز۔ میں رسپیکٹ کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ اس طرح طریقہ جائز نہیں ہے۔ اور اس نے تو اتنا بڑا لیکچر لکھ کے میسج کر کے کہ مجھے پتہ ہے آپ کے پاس علم ہے تو اس طرح تو ہوتا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں سارے بزرگوں کے۔ میں نے کہا آپ اس طرح کریں مجھے کوئی حدیث نکال کے دے دیں تو I will respect your opinion whatever you says۔ ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے، بحث سے ہم کام نہیں کر سکتے، دلیل ہو دلیل سے ہم بات کریں، اور اس میں پھر لڑائی جھگڑا تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے نا۔ اس کی نوبت ہی نہ چھوڑے، ٹھیک ہے آپ کا دل کر رہا ہے، میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، آپ کا دل کر رہا ہے آپ کریں، میں آپ کو منع نہیں کرتی۔ منع کرنے جہاں تک میرا حق تھا یا مجھے علم تھا میں نے کر دیا، اب آپ نے کرنا ہے تو سو بسم اللہ کرو، I don't want to be part of it۔ سمپل سیدھا کر دے، غصہ ہو رہا ہے تو ہونے دیں۔ اللہ کے غصے اور غضب سے بچنے کے لیے یہ والے غصے کچھ بھی نہیں ہے، وقتی ہیں، پھر اب انہوں نے ہو جانا ہے۔ اور یہ کہ ایک دفعہ قدم مجھے اٹھانا پڑے گا کہ میرے پاس یہ علم ہے، یہ پوچھ پھر میری ہونی ہے، وہ تو لا علم ہے، جاہل ہے۔ پہلے ہم نے شروع میں پڑھ لیا نا کہ جاہل کس طرح کی رسومات میں پڑھتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ جن کے پاس علم آ جاتا ہے تو پھر وہ تھوڑے سٹرونگ ہو کے اس علم کو جو ہے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ پھر آگے کیا ہے کہ فوت شدہ جو ہے وہ مرحوم کا لقب اس کے ساتھ مرحوم لگانا کیا جائز ہے یا نہیں؟ میت کو مرحوم یعنی کہ رحم کیا گیا کہ لقب سے پکارنا جائز نہیں، بلکہ اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے رحمہ اللہ، ہمیں مرحوم بیچارہ مرحوم مرحوم کہہ کے ہم پکارتے ہیں، اس کے لیے رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے، اس پہ بھی مرحوم لکھا ہوتا ہے۔ یہ ریٹن جس طرح باقی رسمیں آئی ہیں اسی طرح یہ آ گیا۔ سنت سے ہمیں یہ چیز نہیں ملتی، ہمیں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے رحمہ اللہ۔ دیکھیں آپ کسی بھی اسکالر کو سنتے ہیں جن کو تو علم ہے وہ رحمہ اللہ ہی کہیں گے، وہ مرحوم نہیں کہیں گے۔ ہاں ان کو مرحومہ کہتے ہیں، یعنی اللہ اس پر رحم کرے، کیونکہ پہلے جملے کا کہنے والا یہ خبر دے رہا ہے کہ میت پر رحم کر دیا گیا۔ مرحوم کا مطلب ہے رحم کر دیا گیا، مجھے تو نہیں علم اس پہ رحم کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ اور رحمہ اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے، یہ دعا ہے۔ اور دوسرا میں تصدیق کر رہی ہوں، اس پہ ہو گیا تصدیق کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق نہیں تھا، میں اور آپ کون ہیں؟ تو کتنے غلط ہم لفظ الفاظ کا چناؤ جو کرتے ہیں نا۔ شاید آپ سے سنا تھا یا کہیں اور میں نے کہ جب قبرستان پہ لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ، ہاں تو اگر وہ ہمارے آرام پچھلے گاہ لیکچر تو میں نہیں تھا ہے نا، یہ آخری آرام گاہ نہیں ہے، اس سے اگلے ابھی بہت مراحل پڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو ایک ٹیمپریری جس کو ہم کہتے ہیں نا سفر میں جاتے ہوئے تو اس کو کیا کہتے ہیں، سرائی ہے جہاں پہ میں ٹھہر رہا ہوں، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے وہ برا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں آخری آرام گاہ جنت ہے یا دوزخ ہے، بس اس کے مڈل میں جو جتنے بھی مراحل آئیں گے وہ ایک مراحل ہے، ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ، دوسرے سے تیسرے اسٹاپ، اللہ عالم۔ رسائل و جزائر میں کثرت سے بعض لوگوں کی وفات کے متعلق اشتہار دیے جاتے ہیں اور ان کے اقارب فوت ہونے والوں کے لیے مختلف القابات کا استعمال کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے جو وہ مرحوم ہے، اور اس طرح کے الفاظ خبروں میں نیوزوں میں اس طرح کی خبریں دینا، یا خاص طور پہ جب بڑے بڑے لوگ فوت ہوتے ہیں وہ تو نیوز کیا اشتہارات اخباریں یہ کام کرنے بھی جو ہے ان کے لیے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ رحمہ اللہ اگر وہ مسلمان ہے تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کریں۔
فوت ہو چکے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے. ہم یہ نہیں کہتے ان کو جنت مل چکی ہے، ہمارے اپنے میں فوت ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ہے نا. ہم یہ نہیں کہ اس چیز کی تصدیق نہیں کرتے کہ ان کو مل چکا ہے. مسجد میں اعلان کرانا جائز نہیں ہے. ابھی میرے پاس وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے مسجد میں کسی بھی قسم کا اعلان نہیں کروایا جائے گا. ہم کہہ دیتے اعلان کرتے ہیں، بہرحال پاکستان میں بھی ادھر بھی ہو رہا ہے سبحان اللہ. اب کہہ کے دیکھیں کسی کو، مسجدوں میں ادھر بھی اعلان کرتے ہیں فوت ہو چکے ہیں اس کے لیے قرآن خوانی یا فاتحہ پڑھے. جن کو پتہ ہے وہ بھی کر رہے ہیں، ہماری اس مسجد میں بھی ہوتا ہے. ہاں گمشدہ چیز ہوگی ہے فلاں، اب ہر چیز کا اعلان ہوتا ہے. وہ ایک لانگ ان شارٹ کہ ہم یہ مسجد کو اس پرپس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے.